أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. پہلے تسبیح فاطمی پڑھ لینا ہے. اس پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، اس پر 3 مرتبہ الحمدللہ، اس پر 4 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد ایصال ثواب کر لیجئے. 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ قل هو اللہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے.
جم جاؤ درمیان کی جگہ میں تو تھوڑا سامنے آ جاؤ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم انك انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت وتعذبت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل الأربع وتلون الآيات القرآن لأجله اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونور قلوبنا بنوره وحسن مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قرآن جو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم. آپ کہیے آؤ میرے پاس، میں تمہارے سامنے تلاوت کروں، بتلاؤں تمہارے رب نے جو کچھ تمہارے اوپر حرام کیا ہے. اس میں سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے مت مارو. نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں. اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ، جو ظاہر ہے اس سے بھی، جو چھپا ہوا ہے اس سے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو ناحق مت قتل کرو
مگر اللہ کے حکم پر جو حق ہے، اور تمہارے لیے یہ تمہارے لیے وصیت ہے اللہ کی طرف سے تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ۔ بزرگان محترم، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 پر 1 ہے۔ اس میں 10 احکامات آپ کو معلوم ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا شرک کی بیان ہو گیا، دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا معاملہ ہو گیا، اب تیسرا معاملہ ہے اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے مت مارو۔ آپ کو بتایا میں نے کہ عرب میں عادت تھی، 2 طرح سے ان کو ڈر تھا۔ ایک تو بچے ہو گئے تو ان کا کھانا پینا، زندگی کیسے چلے گی، اس لیے مار دیتے تھے، یا یہ ہے کہ پیدا ہونے کے وقت تو ہیں، روزی کھا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ڈر بھی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مت قتل کرو کہ کہاں سے کھائے گی، آگے ان کو کہاں سے روزی ملے گی۔ تو یہ اس پر بات چل رہی ہے، منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہودیوں نے، انگریزوں نے بنا دیا ہے، یعنی روزی کے ڈر سے یا آر اور غیرت کے ڈر سے اپنی پیدا کی ہوئی بچوں کو زندہ مار دینا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، حرام ہے، شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبی کی ملت میں رہا۔ تو یہ فیملی پلاننگ، بچے کم کرنا، 2 کرنا، 1 کرنا، زیادہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ بچے آبادی بڑھ جائے گی، ان کے روزی کا کون انتظام کرے گا؟ بہت آبادی بڑھ جائے گی تو سب لوگوں کے لیے اناج کہاں سے ملے گا، مکان کہاں بنے گے؟ یہ مغربی تہذیب ہے، مغربی دماغ ہے کہ یہ سوچ رہے کہ صاحب آ جائیں گے تو کہاں سے لائیں گے، کہاں سے لائیں گے۔ اور ایک ڈر اس میں یہ بھی ہے جو چھپا ہوا ہے، زیادہ آئیں گے تو اسلام بھی پھیل جائے گا، مسلمان بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آیت میں تو اشارہ نہیں ہے، لیکن آج جو سازش چل رہی ہے، پہلے وہ بھی ہے جو روزی کا مسئلہ ہے، فیملی پلاننگ بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا اثر مسلمانوں پر پڑے گا، یا تو کم ہوں گے، برابر ہو جائیں گے دوسری قوموں کے، یہ سوچ کر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی ایک پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک پلاننگ ہے، تو یہ لوگ اللہ کی پلاننگ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم فیملی پلاننگ کریں گے، اللہ ایک پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ کی پلاننگ کیا ہے؟ اللہ کی پلاننگ یہ ہے انسانوں کو جس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اللہ اس زمانے میں اس چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے، انسانوں کو جس دور میں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، اللہ اس ضرورت کو قدرت سے پورا کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو دھیرے دھیرے مٹا دیتے ہیں۔ یہ میں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب پہلے لوگ جو ہے تھے لمبا سفر کرنا چاہتے تھے، طویل سفر، مدینے سے شام کو جانا، یا یمن سے جو ہے شام کو جانا، یمن سے مکے کو جانا، یا افریقہ کو جانے کے لیے ان کے پاس سواریاں جو تھی اونٹ اور گھوڑے تھے۔ ایک بہت بڑا دور چلے، اونٹوں کی سواری کا، گھوڑوں کی سواری کا بہت طویل دور چلا۔ پھر اور ذرا آبادی پڑھنے پڑھانے میں آئی تو سائیکل کا دور چلا۔ یہ بھی تھے، لیکن لوگ زیادہ تر بغیر خرچ کے، بغیر محنت کے سائیکلوں کا دو پہیے کی گاڑی، 3 پہیے کی گاڑی چلتی تھی۔
ابھی قریب کے زمانے تک بھی چلی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, انسان جو ہے ترقی کیا اور نئی چیزوں کو سمجھنے لگا, تو پھر اس نے جو ہے موٹر بنائی, گاڑی بنائی, بس بنائی, ٹرین بنائی, ہوائی جہاز بنائی. اب جب یہ چیزیں آ گئی دنیا میں, پیٹرول سے, ڈیزل سے, گیس سے چلنے والی چیزیں آ گئی, اونٹ غائب ہو گئے, گھوڑے غائب ہو گئے. یعنی اب کوئی گھوڑوں کو نہیں پالتا, اونٹوں کو نہیں پالتا, سب غائب, کم ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس چیز کو ہٹا لیتا ہے. انسان کی جو ضرورت کی زیادہ ضرورت انسانوں کو, سب انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز کو اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے قدرت سے. اب چھوٹی سی مثال ہمارے پاس ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے, جانور جتنے ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے بس نہیں آ رہے ہیں, کم پڑ رہے ہیں. کہاں سے کھائیں گے لوگ؟ بکرا کہاں سے کھائیں گے, بیل کہاں سے کھائیں گے, گائے کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ نے ایک دماغ دیا انسان کو, ایک سوچ دی, اس کو آسان کرو. تو اب مرغیوں کا دور چل رہا ہے. اب مرغیاں ساری دنیا میں ہر وقت کھائی جاتی ہیں. یعنی جو محاورہ ہم سنتے تھے آج وہ صحیح ہو گیا, دال کی, گھر کی مرغی دال برابر, ایک محاورہ ہے. اس ٹائم میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا محاورہ ہے, بے تکا محاورہ ہے. گھر کی مرغی دال برابر. اب جہاں دیکھو آدمی فوراً کیا سوچتا ہے, مہمان ہے, بکرے کا گوشت لانے کی ضرورت نہیں ہے, بکرے کا مارکیٹ بند ہے نہیں, چلو جاؤ مرغی لاؤ, پکا لو, تل لو, سالن بنا لو. کتنے مرغیاں بن رہی ہیں, کتنی جا رہی ہیں, کتنے اس کے کارخانے, اس کے کتنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس چیزوں کو خود ہی زیادہ کر دیتا ہے, اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے. ہر ایک کے روزی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اسٹار مچھلی ہے, دریا میں رہتی ہے, اسٹار مچھلی, وہ جو ہے 2 کروڑ انڈے دیتی ہے. ایک ہی وقت میں 2 کروڑ انڈے دیتی ہے. اگر یہ اسٹار مچھلی کی اس کی نسلیں چلی 4-5 سال تو سارا سمندر جو ہے مچھلیوں سے بھر جائے گا, پانی نظر نہیں آئے گا, پانی ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اس کو کیسے دبانا, کیسے روکنا, کیا کرنا, اس نے انتظام کر دیا. تو یہ ہے اصل اس کی پلاننگ ہے. وہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ, اس کی پلاننگ. اور کیا اللہ تعالیٰ آبادی بڑھنے کے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ دماغ دیا ہے, ہاتھ پیر دیا ہے. سوچے اس آبادی کو پورا کرنے کے کیا طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ سامان دیا ہے, لوہے کے سامان ہیں, پیتل کے سامان ہیں. قدرت کی چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, اس سے بہت ساری چیزیں بنا لو. کیا کیا بنا سکتے ہیں بنا لو, اور اس سے جو ہے ایک پوری آبادی کے لیے کام ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ صاحب انسانوں کو مارو. انسانوں کو مارنے والے تم کون ہو؟ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, وہی خود اس کی روزی دے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خواہش ہوئی اللہ کی ساری جاندار مخلوق کی مہمان نوازی کرو, ساری, چونٹی سے لے کر ہاتھی, سمندر کے, جنگلوں کے, سب کو کھلاؤ. اللہ نے کہا نہیں کر سکتے, یہ میری طاقت ہے, میری قدرت, یہ میرا کمال ہے. ایک مرتبہ ایک موقع دے دیجیے, ایک وقت کا کھانا کھلا دیتا. اچھا بناؤ. بنایا, کئی مہینوں تک بنا اور کئی میلوں تک بن گیا, سب چیزیں بن گئی. اب بولا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیے, پروردگار آپ کسے کسے بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیے. تو بھیجو, ہاں بھیجو. سمندر سے ایک مچھلی آئی, بہت بڑی مچھلی آئی, سارا جتنا پکایا تھا پورا کھا لیا.
पूरी मखलूक के लिए जितना पका पकाया था सब खा लिया। और फिर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से शिकायत की, कहा आज तो मैं अपने पेट भूख तकलीफ दे रही, एक लुकमा खाया, एक लुकमा पूरी दुनिया की मखलूक जितना खाती है उतना उसका एक लुकमा है, अब और लुकमे कहाँ से मिलेगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में पड़ गए, कहे कि परवरदिगार तेरी ताकत तेरी कुदरत तुझी को लायक है, सारी कायनात मिलकर भी तेरी कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये है असल। तो अल्लाह का जो निज़ाम है, गैब से हर एक का आना रिज़्क़ रखा है, जब पैदा किया तो रिज़्क़ है, लेकिन ये लोग अल्लाह की कुदरत से मुकाबला कर रहे हैं। उस मुकाबले का नतीजा है समझाया गया नहीं समझे, एक ऐसी वबा फैला दी, पूरी साइंस सब मिलकर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। तुम प्लानिंग करो हमारे खिलाफ, हम एक ऐसा वायरस डालते हैं, उस वायरस को तुम पकड़ नहीं सकते। अब आज वायरस फैल गया है, पहले एक वायरस गया, फिर दूसरा एक वायरस आया, अब तीसरा आ गया। अभी उसकी तहकीक के लिए कई महीने लगते बोल रहे, वो कहाँ से आता है कैसा आता है। इसलिए कुदरत से मुकाबला छोड़ना चाहिए इंसान। अब समझ नहीं रहा है, इसलिए परेशानी उठा रहा है। अब वो समझने कब आएगा जब वो कलमा पड़ेगा, ऐसा दौर लाएगा अल्लाह ताला, मजबूर होंगे कलमा पढ़ने पर, अल्लाह की तरफ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दुश्मन इस्लाम जो है अभी सुनने में आ रहा है, यूरोप के कई इलाकों में लोग कलमा पढ़ रहे हैं और उनकी कौम लाखों के लोग इस्लाम में आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है इस्लाम ही में इसकी सब चीज़ें नजर आएंगी। तो बहरहाल ये मामला है जो अल्लाह ताला कह रहे, किसी के दोस्ती इस डर से मत मारो कि उसको हम खिला दें। तुम सिर्फ सबब के तौर पर सामने आ रहे, खिलाना अल्लाह का काम है, खिला देता है। कैसे खिलाना, किसको खिलाना, किस तरीके से खिलाना, और सब उसके कुदरत में है। और कभी कभी इसके कुछ मनाजिर हमारे सामने भी नजर आते हैं कि कहीं कहीं कुछ ऐसे अल्लाह ताला अनाज रोजी भेज देते कि सोच भी नहीं सकता है। तो ये हुआ तीसरा कानून है अल्लाह ताला का, औलाद को नहीं मारना। मारने का मतलब अल्लाह के कानून में मुकाबले में आने की चीज। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, बेहयाई के करीब मत जाओ, बेहयाई के करीब मत जाओ। बेहयाई मत करो नहीं है, बेहयाई के करीब मत जाओ। वला तक़रबुल फ़वाहिश, गंदे काम की तरफ मत जाओ। जो नजर आता है वो और जो छुपा हुआ है वो, ये बेहयाई अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। और बेहयाई क्या चीज? बेहयाई ऐसी चीज, उस गुनाह, ऐसा गुनाह जिस गुनाह का असर भी बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक फैलेगा। गुनाह का खुद असर बहुत बड़ा है और वो चालू हो जाता है तो काफी दूर तक माहौल में फैलता है। ये है बेहयाई। बेहयाई हया के मुकाबले में बेहयाई, बेशर्मी कहते हैं। बेशर्मी, शर्म नहीं, शर्म की चीज नहीं, बेशर्मी का काम कर रहा है। और ये बेहयाई जो है अमल से ही बेहयाई नहीं है, हाथ से भी बेहयाई है, आंख से भी बेहयाई, जबान से भी बेहयाई, पैरों से भी बेहयाई, हाथों से भी बेहयाई। तो उससे बचना, हर तरीके से जो है बचना, दूर जाना। जितना उसके करीब रहेंगे, थोड़ा भी उसको जो ये समझ कर करेंगे कि साहब हम तो कर नहीं रहे, देख रहे, बेहयाई हम नहीं कर रहे, देख रहे। यानी औरत पर्दे में रहना, लेकिन औरत आज बेपर्दा हो गई, पूरी बेपर्दा हो गई। पूरा बदन बता रही है, हाथ बता रही है, पैर बता रही है, जिस्म बता रही है। देख रहे हैं लोग, आराम से देख रहे हैं। आप नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ। बोलने में क्या हर्ज है? जब मैं मोबाइल खोलता हूँ
میرا مطلب کہ جس پہلے بعد میں آتی ہے، پہلے وہ تصویر آتی ہے عورت کی، بے حیائی کی تصویر آتی ہے، تصویر کو دیکھتا ہے آدمی، آنکھ کا تو گناہ ہو گیا، وہ آنکھ کا گناہ تک نہیں رہتا ہو، وہ سیدھے جو ہے دماغ پر اثر کرتا ہے۔ کیا اثر کرتا ہے؟ ارے دیکھا نا میں، کرا تو نہیں نا، اچھی لگی چیز دیکھا میں، ایک عورت کا ننگا بدن میں دیکھا، کیا کسی کو بولا کیا دیکھو کر کے آ گیا نا، وہی چھپا ہوا ہے۔ وما ظاہر منہا وما بطن، اب یہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے ساتھ گانا چل رہا ہے، کان کا گناہ، صورت تصویر بھی اچھی لگ رہی ہے، آواز بھی اچھی لگ رہی ہے، کوئی آ کر بول رہا ہے ارے مت دیکھو جی گناہ ہوتا ہے، ابھی تو عصر کی نماز پڑھے نا، کر تو نہیں رہا ہوں میں، وہ جگہ میں نہیں بیٹھا ہوں، دور ہوں، اس کو جو یہ ہے چلنا جانا، ماحول میں بیٹھنا، گانے کی ماحول میں، ڈانس کے ماحول میں، بدن کھلے رکھنے کی جگہ پر جانا، یہ سب آج جو کچھ ہو رہا ہے یورپ کی طرف سے جو آیا ہے، پورے طریقے سے عورت کو ننگا کر دیا ہے، پورے طریقے سے ننگا۔ کتاب کھولو تصویر، ریڈیو کھولو تصویر، ننگی تصویر، موبائل کھولو ننگی تصویر، ایڈورٹائز آ رہا ہے، عورت کے ذریعے سے ترغیب دلائی جا رہی، کوئی چیز بولنا تو عورت کو لاتے ہیں، کوئی چیز بھی انسان کو پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے، اور کوئی چیز لوگوں کے پاس نہیں، عورت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو دور کرو۔ من ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے جو چھپا ہوا ہے، قریب جانے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ، کرنا نہیں ہے، قریب جانا، اس علاقے میں مت جاؤ جہاں ہوتا ہے، وہاں جانے سے بھی۔ میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا، ایک شادی کی محفل میں گیا، وہاں ایک پروگرام چلا ہے، شادی تو ہوئی رہی ہے، ڈانس کا پروگرام چل رہا ہے، ڈانس گانے کا پروگرام چل رہا ہے۔ وہ ہمارے دوست تھے، جاننے والے تھے، دیندار آدمی تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دینی ماحول، لیکن اپنی بیٹے کی شادی میں وہ پروگرام رکھے، ان کو وہیں بازو بلا کر کیا حضرت، کیا عائشہ، یہ چیز یہاں کر رہے ہیں، ہم کو بلائے ہیں، عالموں کو بلائے ہیں اور فلاں کو بلائے ہیں، دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے، تم نہ پسند نہیں نہ چلے جاؤ، کیا بولا، تم نہ پسند نہیں نہ چلے جاؤ، یعنی گناہ نہیں مان رہا ہو، شکریہ نہیں کرا، حضرت یہ جگہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، کتنی بڑی ہمت ہے، نہیں اچھے منہ بگاڑ کے تم نہ پسند نہیں نہ دے، جاؤ جی باہر جاؤ جی، یہ ہے ما ظہر منہا وما بطن۔ آج بے حیائی بڑھ گئی ہے، پورے طریقے سے بے حیائی بڑھ گئی، تو اللہ معاف کرے، کیا ہوگا ماحول پتہ نہیں، کہ اب گھروں میں بیٹھ کر ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام، سیریل دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے، اور ان کو بھی نہیں، میں خود اپنے آنکھوں سے کتنے گھروں میں دیکھا کہ فحش گندے لڑکیوں کی تصویریں، لڑکیوں کے نیاز گانے، اماں باؤ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بہو بھی دیکھ رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، یعنی دل سے دماغ سے گناہ کا نظام بھی ہٹ گیا۔ کرنا گناہ ہے، دیکھنے میں کیا گناہ ہے؟ کیا ہے؟ کرنا گناہ ہے، دیکھنے میں کیا گناہ ہے؟ یہ ہم شیطان سمجھا تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے فواحش صرف عمل سے نہیں ہے، یہ فواحش آنکھ سے بھی گناہ ہوتا ہے، یہ فواحش کان سے بھی ہوتا ہے، یہ گناہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، پیروں سے ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ نہیں بچیں گے، اس کے مقابل کیا ہے؟ حیا، اس کے مقابل حیا، شرم، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو شرم بولتے ہیں، حیا کہتے ہیں، یعنی انسان کے اندر خیال آنا، بھئی حضرت کے سامنے میں بیڑی پی لیا، میں بیڑی چھپ کے پی رہا ہوں، خواہ کی بات اس گلی میں کھڑ کے پی رہا ہوں، حضرت دیکھ لیں، اب میرا دل کیا کہتا ہے، ارے
حضرت دیکھ کے ندامت آ گئی, شرمندگی آ گئی. یہ حیا ہے, یہ حیا ہے. یہ حیا آنا انسان میں, دنیا کے بھی حیا آنا, اللہ کا بھی حیا آنا. باپ کے سامنے شراب پی سکتا ہے بچہ؟ نہیں پی سکتا. کہیں سے بھی کچھ پتہ لگ گیا تو اس کو چھپاتا ہے. حیا, حیا جو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا, اسی کے لیے میں اپنے طور سے بولنے کے بجائے بخاری شریف کا ترجمہ تحقیق لے کے آیا. حدیث ہے یہ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں, الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں بڑا شعبہ ہے, بڑا حصہ ہے. کیا عجیب حدیثیں دیکھی. حیا, شرم, وہ جو ہے ایمان کے 70 درجے ہیں, اس میں حیا بڑا درجہ ہے, سب سے بڑا درجہ ہے. حیا, حیا کیا چیز ہے؟ میں بولوں تو کیا فرق پڑے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حیا طبیعت کا انکسار, طبیعت میں عاجزی, طبیعت میں انکسار اور انفعال. انکسار یعنی ارے میں نے ایسا کام کر دیا, ہمارے محلے والے دیکھ رہے. کیا ہے؟ مفتی صاحب جو ہے شراب خانے سے باہر آئے, کتنا یہ ہو گیا نا, یہ کیا بولیں گے یہ لوگ. یہ مجھے میرے دل میں جو آیا نا, یہ ایمان ہے, یہی ایمان ہے. اگرچہ کہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے, لیکن لوگوں سے بھی کیوں ڈر رہا ہے؟ لوگ کیا بولیں گے, مولوی ہو کے کام کر رہا ہے. تو بتا رہے حضرت انفعال کا نام ہے جو کسی ایسے قیال یا فعل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جس سے عرفاً بھی بولتے ہیں, مشہور بھی ہے, شرعاً بھی مذموم سمجھا جاتا ہے. ایسا کام نہ کرنا چاہیے تھا, میں کر لیا. ایسا کام نہ کرنا چاہیے تھا, میں کر دیا. یہ شرم. کسی کو علامہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے, زندگی برائے بندگی, زندگی برائے بندگی, بے بندگی شرمندگی. زندگی برائے بندگی, بے بندگی شرمندگی. اب یہ کیا شرم کیا آئے گی؟ ارے اللہ کے پاس جائیں گے میدان حشر میں, سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ہم کو ننگا کر دے گا, بتائے گا تو یہ کیا, تو وہ کیا, تو فلاں کیا, اسے جہنم میں ڈالو, ایسا کیا ایسا کیا. یہ اس کو کہا ہے جس سے شرم سکھی ہو, شرمندگی ہو, جو انسان کو خدا کی اطاعت, بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتی ہے, شوق دلاتی ہے, برے کاموں سے روکتی ہے. الحیاء خیر کلو, دوسری حدیث ہے حیا, شرم پورے کا پورا خیر ہے, بھلائی ہے, پورے کا پورا بھلائی ہے. یہ بتایا جاتا ہے. اسے سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سناتا ہوں اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے نبی کے چاہنے والے صحابی, اور حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جنت میں جائے گی. سیدھے طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا حضور کے ہاتھ میں, دائیں طرف حضور کے ہاتھ کے ساتھ عمر کا ہاتھ ہوگا, تینوں مل کر چلے. اتنا بڑا مقام ایک مرتبہ دکھایا بھی آپ نے, ہو گیا اس کی تصویر ہو گیا. تو مسجد نبی میں صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عمر صدیق اکبر ادھر کھڑے تھے, تو دونوں کو پکڑ لیا ہاتھ, ادھر ان کا بھی ہاتھ پکڑا اور ان کا بھی ہاتھ پکڑا, ہاتھ ملا کے سامنے جا رہے. صحابہ سے کہ لوگوں, جیسے آج ہم تینوں ایک ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں, تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت میں ہم تینوں اسی طرح داخل ہوں, اسی طرح داخل ہوں. تو یہ حضرت عمر سے کیا ہو گیا, حدیبیہ کی صلح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے ذہن کے خلاف فیصلہ کر دیا.
सब एक चीज चाहते, पूरे 1400 सहाबा चाहते हैं कि अभी उम्रा हो, काफी उम्रे के लिए मौका नहीं दे रहे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की बात मानकर, चलो इस साल हम उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल कर लेंगे, ये बात मानकर बताया चलो भी जाओ, अपना एहराम खोल लो, कुर्बानी का जानवर दे दो। तो वो वाक़या अलग है, इसी में उसमें मिलकर आता है, लेकिन यहाँ उसको नहीं बताना है। सब लोग उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या उमर ये क्या हो रहा है, हम इतना बड़ा सफर करके आए हैं, 300 मील का सफर करके आए, मदीने से आए मक्के को, उम्रे के लिए आए, कोई दूसरा काम नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कुछ नहीं है, ये लोग उम्रे से रोक रहे हैं, तो क्या उम्रा नहीं होगा? हुजूर ने मान लिया उनकी बात, उनको भी जोश आ गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास तशरीफ रहे, अल्लाह के रसूल बताइए कि हमारा दीन हक है नहीं है? जोर में बात की, क्या जोर में आवाज बड़ी करके, हमेशा आहिस्ता बोलते थे। सिद्दीक अकबर भी आहिस्ता बोलते थे हुजूर के सामने, हुजूर को बोलना पड़ता था, जरा जोर से बोलो, सुने नहीं आया, बोलना पड़ता था, इतना आहिस्ता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आहिस्ता बोलते, करोगे? अरे जोर से बोलो ना जी, जब भी आवाज नहीं। ऐसा सहाबी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज जोर में, अल्लाह के नबी क्या दीन हमारा सच नहीं है, हक नहीं है? हक है। क्या हम अच्छे काम के लिए नहीं आए हैं? हाँ, हम अच्छे काम के लिए आए हैं। क्या उम्रे से हम उम्रा करना क्या बुरा है? नहीं है। फिर क्यों हमारे दीन में हमको रुस्वा किया जा रहा है? जोर से बोले, जोर से बोले, खाली बोले, कुछ नहीं करता बोले नहीं, डांटे नहीं, कुछ नहीं, आवाज बड़ी आ गई। अब जो है अबू बकर सिद्दीक के पास गए, क्या उमर? हुजूर मुस्कुरा कर, हाँ उमर ऐसा ही करना है, हमारा दीन भी सच्चा है, उम्रा भी सही है, सब कुछ है, लेकिन इस साल नहीं करेंगे। मुस्कुरा कर बोल रहे हुजूर, तसल्ली नहीं दी। सिद्दीक अकबर के पास गए, सुना अबू बकर हुजूर ने क्या फैसला कर दिया? हाँ सुन गया मैंने। क्या ये हमारे दीन में जिल्लत और रुसवाई नहीं है? नहीं है। सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, नहीं है। और एक बहुत प्यारा जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया, सारी उम्मत को अबू बकर पर कुर्बान हो जाना चाहिए, सारी उम्मत। या उमर इल्जिम गरज़ा फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, ऐ उमर अबू इनकी लगाम पकड़ लो, रसूलुल्लाह की लगाम पकड़ लो, लगाम। जब घोड़ा चलाने वाला लगाम पकड़ता है तो घोड़ा कहीं नहीं जाता, काबू में रहता है। इनकी इल्जिम गरज़ा, इनकी लगाम पकड़ लो। क्यों? फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, ये कोई बड़े मामूली आदमी नहीं है, ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के भेजे हुए हैं। ये पहले नहीं भेजा इनको, अल्लाह भेजा है इनको। ये जो कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। अब तसल्ली थोड़ी हुई। बाद में जो हजरत उमर ने सोचा कि मैंने नबी के सामने इतने जोर से कैसे बात कर दिया, जिंदगी भर शर्मिंदा थे, जिंदगी भर शर्मिंदा थे। क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया, उमर मेरे महबूब के सामने तुमने जोर से क्यों बात किया, मेरे पास क्या होगा? उम्रा करते थे, दुआएं करते थे, कुरान पढ़ते थे, कहते थे अल्लाह इस कुरान के जरिए से, अल्लाह इस उम्रे के जरिए से मेरी इस खता को माफ कर, मेरे इस गलती को माफ कर। ये हया है। और हदीस में कहा गया हया ही असल है। हया ही इंसान को इंसान बनाती है। हया नहीं है, वो गधा भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बुरा जानवर भी हो सकता है। शर्म निकल गई तो बुरा जानवर भी हो सकता है, शर्म निकल गई तो कुत्ता बन सकता है। एक शर्म ही है इंसान को इंसान बनाती है। शर्म ऐसी चीज है, इतनी बड़ी चीज है।
اللہ آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ پوری طریقے سے شرم نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حیا ایمان کا حصہ ہے، لا حیا لا ایمان لہ، من لا حیا لا ایمان، جس کے پاس شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس شرم اور حیا نہیں، ایمان بھی نہیں ہے اس کا، اتنا اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ تو یہ ہے حکم اللہ تعالیٰ کا کہ اس سے بچو، یعنی فواحش اس سے بچو، قریب بھی مت جاؤ۔ اس کا مقابل کیا ہے؟ حیا ہے، حیا آنا انسان کے اندر، حیا ہوتی ہے تو یہ حیا کے درجے ہیں۔ ایک حیا ابو بکر صدیق کا ہے، ایک حیا حضرت عمر کا ہے۔ ابو بکر صدیق کا تو حیا یہ تھا کہ کبھی آپ سامنے نہیں بیٹھتے تھے حضور کے، پیچھے رہتے تھے، ادھر جاتے ادھر جاتے کہ بید بھی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ بگڑ نہ جائے، بہت خاموش رہتے تھے، کبھی زور سے کبھی آواز بلند کر کے کوئی بات صدیق اکبر نے نہیں کی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری میلاد میں آتے ہیں، چیخ کے پکارتے تو کہ اللہ کے نبی کی بیعت بھی نہیں کر رہے، سوچنے کی بات ہے۔ عقیدہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آدمی سلام پڑھتا ہے حضور آ جاتے ہیں، حضور سنتے ہیں، ٹھیک ہے آتے ہوں گے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جب آتے ہیں تو آپ چیختے کیوں ہیں؟ کون چیخا؟ عمر نے چیخا، صدیق اکبر نے چیخا، عثمان غنی نے چیخا، علی نے چیخا، کون چیخا؟ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی نے چیخا، وہ چیختا تھا مسجد نبی میں کھڑے کر، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، ادب سے بیٹھ جاؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ادب سے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، فلاں فلاں۔ یہ حدیث میں ہے، تاریخ میں، سیرت میں ہے۔ صدیق اکبر کبھی کوئی بات ہی نہیں، خاموش، سوال کرتے حضور تو جواب دیتے، اتنا ادب تھا۔ تو یہ حیا ہے، ایک عمر کا حیا ہے، ایک ہمارا حیا ہے۔ ہمارا حیا کیا ہے؟ دنیاوی حیا ہے، اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، اپنی ماں سے ڈرتے ہیں، ذرا سمجھدار ہے تو اپنے استاد سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر اللہ کا حیا انسان میں آ جائے، نماز نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی حیا آ جائے گی تو روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی حیا، اللہ کو کیا بتاؤں گا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ یہ حیا ہے نا۔ اللہ تو سب پورا کھول کے رکھ دے گا، کیا کیا ہے چھٹا کر کے رکھ دے گا۔ یہ اگر انسان کے دماغ میں حاضر ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑ کر میں کیسے جواب دوں گا؟ اور سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے کہتے 42 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، ایران میں بادشاہ ڈرتے ہیں، روم میں ڈرتے ہیں۔ ایک رات میں جو ہے پوری رات روئے، رات میں رو رہے، داڑھی پوری بھیگ گئی، رو رہے۔ ان کی بیوی تھی، بیوی دیکھی کیا اتنا رو رہے، فجر تک بھی روتے ہی رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تہجد سے اللہ دوسرے چیز سے رو رہے۔ بیٹے کو بھیجا ماں نے، عبداللہ جاؤ تمہارے ابا سے پوچھو کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا روئے ہیں؟ رو رہے، نہیں معلوم، جواب نہیں دے رہے۔ اچھا چلو میں بھی آتی ہوں، دونوں گئے۔ عمر کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو کہا دیکھ بیوی، تو نے میری بہت خدمت کی ہے، میری ہر طرح کی خدمت کی ہے، کپڑے دھوتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، وقت پر ہر کچھ کرتی تھی، میں تیرا پورا حق ادا نہیں کیا، تیرے ساتھ زیادہ وقت نہیں بیٹھتا تھا، تیرے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، تیری خواہشات کو پورا نہیں کیا، تو مجھے معاف کر دے گی؟ تو مجھے معاف، خلیفہ امیر المومنین اپنی بیوی سے معافی چاہے،
واہ، وہ عورت بھی کیا تھی؟ نہیں میں نہیں معاف کروں. کیا کہا؟ میں نہیں معاف کروں. پھر سنیے اس کے بعد کیا بولتی ہے. ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کرو مان لو. وہ کیا؟ جب آپ جنت میں جائیں گے ساتھ لے کر ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے تب میں معاف کروں گی. یہ حیا ہے. اذان ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم کو حیا اور شرم عطا فرمائے. آمین. باقی باتیں انشاءاللہ حیا میں جواب نہیں دے رہے. شرم میں جواب دے رہے. ہاں چھوڑنا نہیں کرتا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين. سنت پڑھ لیجیے.
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا محبوب إلا الله إلا الله لا مقصود إلا الله مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله مشهود إلا الله لا مرغوب إلا الله مرغوب إلا الله لا مسجود إلا الله مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله موجود إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله أنت المولى أنت الحق أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو
إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 الله
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Allah
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد يا ربي صلوا عليه وسلم حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے اے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم فضل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے آتب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے حسن ظاہر و حسن باطن سے ستودا کر ہمیں دین احسن پر خدا قربان و شہدا کر ہمیں شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے حاجی امداد اللہ پارسا کے واسطے حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے خاص رحمت سے الہ العالم ہم کو نواز کر ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاک باز حاجی عبدالرحیم اہل غزہ کے واسطے بر و تقوی دے ریا سے پاک رکھ اے کردگار بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار شیخ عبدالباری شاہ بیریا کے واسطے شیخ عبدالحادی پیر خدا کے واسطے ضرب اللہ سے شیطان چکنا چور ہو دیو مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقبور ہو شاہ عزالدین عزیز دوسرا کے واسطے شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے وہ سعید اسعد اہل ورا کے واسطے شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جاؤ جلال شاہ جلال الدین جلیل اسفیاء کے واسطے عبد قدوس قدس و صفا کے واسطے اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے روح احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو وہ احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے احمد عبداللہ شاہ ملک بقا کے واسطے شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے شیخ شمس الدین ترکی شمس الضحا کے واسطے فخر و فاخر میں الہی ہم کرک ثابت قدم صبر کی توفیق دیلا حق گر رنج و علم شیخ علاء الدین صابر بارزہ کے واسطے ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا
شاہ فرید الدین شکر گنجے بقا کے واسطے ناز قسمت پر کریں اور دے صدا حلم مزید خنجر الفت سے تیرے گر ہم ہو جاوے شہید خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے نفس شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے وہ مددگار و معین بندے تیرے لاچار ہیں شاہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے خواجہ عثمان باشرم و حیا کے واسطے شاہ شریف زندنی با اتقا کے واسطے خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے ملک گیری کی حوث ہم کو نہیں ہے ذوالجلال چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال شاہ ابو یوسف شہ شاہ گدا کے واسطے وہ محمد محترم شاہ ولا کے واسطے احمد عبدال چشتی باسقا کے واسطے شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے خواجہ ممشاد علوی العلا کے واسطے ہم ہے نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر ہم ہے نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر وہ بیرا شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے شیخ حذیفہ مراشی شاہ صفا کے واسطے ہم کو اپنے در کیا رب تو گدائی کر نصیب ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے شاہ فضیل احمد عیاض اہل دعا کے واسطے خواجہ عبدالواحد ابن زید شاہ کے واسطے شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے بہرور کرم ہم کو مولا دولت دیدار سے دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم اشتقاری سے مغموم اور رنجیدہ ملول ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے وہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے جرم عیسیاں سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جہیم رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے بارعیسیاں سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے جس نے شجرا لکھا جس نے شجرا پڑھا اور جس نے شجرا سنا دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے شاہ حسین احمد ولی باصفہ کے واسطے صلی وسلم علی حبیبکا سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ بھائیو قصیدہ بردہ شریف کی مجلس 26 تاریخ کو ہے، یاد رکھیں. اور
ذکر کی مجلس 30 تاریخ کو ہے. تمام احباب یاد رکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی ضرور ساتھ میں بلا کر لائیں اور اپنے اہل خانہ کو ضرور بلا کر لائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.